اللہ کے رسول جب اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے بیٹیوں کو عزت دی اور ان کے درجات کا تعین فرمایا۔ ان کی تعلیمات و ہدایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی جب بیٹی کی حیثیت سے ہوتی ہے تو اس کے سر پر شفقت کی چادر ہوتی ہے، شفقت کا دوپٹہ ہوتا ہے۔ جب وہ بہن بنتی ہے تو اس کے سر پہ رحمت کی چادر ہوتی ہے، اور جب وہ بیوی بنتی ہے تو اس کے دل میں وفا کی بلندیاں ہوتی ہیں، اور جب وہی بیوی ماں بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں جنت ڈال دیتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کتنا بڑا درجہ اور کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ لیکن آج کے اس ترقی پذیر دور اور روشن خیال دنیا میں ذرا غور کر کے دیکھیے کہ عورت جیسی صنف نازک کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے صنف نازک بنایا ہے، پھول کی پنکھڑی، انڈے کے سیب اور لالٹین کے شیشے سے نازک بنایا ہے، زیادہ نازک بنایا ہے، لیکن اس کے اوپر جو دنیا نے کاموں کا لوڈ ڈالا ہے، اب بلا ضرورت جو کاموں کا بوجھ ڈالا ہے، کیا آپ اسی کو عورت کی عزت سمجھتے ہیں؟ میرے لیے اور میری شریعت اسلام کے لیے، میرا جو مذہب ہے اور آپ کا جو مذہب ہے اسلام، اس کی حساس پلیٹ پر یہ بات بہت ناگوار ہے کہ لڑکیوں کو پیٹرول پمپ پر کھڑا کر دیا جائے کہ وہ ہر آنے والے کو پیٹرول ناپ کر دے، پیمائش کر کے دے۔ یہ عورت کی عزت نہیں ہے۔ مذہب اسلام اس کو گوارا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ عورت گھر کی زینت رہے، گھر کی شمع رہے، نان و نفقہ کمانا اور کما کر کے کھلانا، پرورش پرداخت کرنا اور ان کے تقاضے اور زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کا مکلف شوہر نامدار کو بنایا ہے، عورت کو عام حالت میں نہیں بنایا ہے۔ لیکن آج کی دنیا جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتی ہے اور عورتوں کی آزادی کا نعرہ دیتی ہے، اسلام آزادی کا، عورتوں کی آزادی کا بالکل علمبردار نہیں ہے۔ وہ آزادی اور چیز ہے اور حقوق اور چیز ہے۔ اسلام عورت کو حق دینے کی تعلیم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے، عام حالتوں میں عورتوں کی آزادی کا روادار نہیں ہے۔ کیا یہ آزادی ہے کہ عورت کو ٹکٹ کاٹنے کی مشین پر بیٹھا دیا جائے؟ کیا یہ آزادی ہے کہ ٹرک کا ڈرائیور عورتوں کو بنا دیا جائے؟ کیا یہ آزادی ہے کہ پیٹرول پمپ پر عورت کو پیٹرول ناپنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے؟ ایک طرف عورت کو دیکھیے، اس کے صنف نازک کو دیکھیے اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو دیکھیے، لیکن اس کے باوجود اس صنف نازک پر جو دنیا نے بوجھ ڈالا ہے، یہ بوجھ تو واقعی ناقابل تحمل ہے۔ مجھ جیسا آدمی بھی جب کبھی دیکھتا ہے اس صنف نازک کو اس کام میں مشغول تو شرمسار ہو جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے عورتوں کو عزت دیا، عورتوں کو پردہ دیا، عورتوں کو حیا دیا، عورتوں کو شرم کا زیور عطا فرمایا۔ عورت بہت نازک اور بہت قیمتی چیزیں ہیں۔ ہمارے اور آپ کے گھروں میں جو چیزیں قیمتی ہوتی ہے وہ پردے میں ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھا ہے، اسی لیے اس کو پردے کا حکم دیا کہ آپ پردے میں رہیں۔ ہمارے ہاں فریج ہے، دیکھیے اس کے اوپر بھی پردہ ہے۔ ہمارے ہاں واشنگ مشین، اس پر بھی پردہ لگ جاتا ہے۔ شیشہ ہے، اس پر بھی پردہ لگ جاتا ہے، اور ٹیلی ویژن اگر ہے تو اس پر بھی پردہ لگ جاتا ہے، ٹیبل ہے تو اس پر بھی پردہ لگ جاتا ہے، اور زیور زیورات ہیں تو اس کے لیے تو بڑے خوبصورت باکس بنائے گئے ہیں اور اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کی قیمت ہمارے احساس میں ہے، ہمارے علم میں ہے۔ شریعت کی نظر میں عورت بہت قیمتی ہے، اس لیے عورت کو پردے کا حکم فرمایا کہ آپ پردے میں رہیں گی تو بہت سارے لچے لفنگے سے، شریروں سے، بدماشوں سے آپ کا قیمتی سرمایہ سیف رہے گا، محفوظ رہے گا، محفوظ رہے گا۔ آج جو دنیا میں عورتوں کے ساتھ مظالم کی داستان آ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور ویڈیو کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ سن رہی ہیں، بلا شبہ ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔
لیکن کہیں نہ کہیں یہ بیٹیاں بھی اپنے آپ کو اپنے حدود سے باہر نظر آتی ہیں. ان کا لباس، ان کا پوشاک، ان کے رہنے سہنے کا انداز، ان کے چلنے پھرنے کا اسٹائل یہ ایسا ہے کہ جس سے شر پسندوں کو حوصلہ ملتا ہے اور اندر سے شیطان ان کو ورغلاتا ہے کہ ان قیمتی سرمایہ پر ڈورے ڈالو اور ان کو ننگا کرو اور ان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرو. ایسے حالات ماحول میں شریعت اسلامی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو اور آپ کو اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو متنبع کرتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں. جب تک بہنوں آپ اپنی قیمت کو خود نہیں پہچانیں گے اس وقت تک دنیا آپ کی قیمت کو نہیں پہچانے گی. پہلے آپ کو خود سمجھنا ہوگا کہ ہم قیمتی ہیں. جب آپ اپنی قیمت کو سمجھ جائیے گا، آپ کی قیمت کو تو شریعت نے سمجھا کہ بلا مہر کے کسی شوہر کے حوالے نہیں کیا. اگر کوئی نکاح بلا مہر کے ہوتا ہے تو نکاح تو منعقد ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی شوہر نامدار پر مہر مثل واجب ہوگا. تو آپ کی قیمت کو تو شریعت نے اتنا سمجھا کہ بلا مہر کے شوہر نامدار کے حوالے نہیں کیا، اور شوہر کے ذمہ مہر اس لیے کیا تاکہ جو دلہن جو خاتون شوہر کے حوالے ہو رہی ہے اس خاتون کو پہلے سے یہ علم ہو جائے کہ میرا شوہر نامدار جب اتنا مہر مجھ کو دے رہا ہے اور اس حوصلے سے دے رہا ہے تو یقیناً وہ میرے کھانے پینے، علاج، معالجہ، دوا اور زندگی کے دیگر تقاضے اور ضروریات کو بھی محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور ایثار کے ساتھ پورا کرے گا. تو شریعت نے آپ کی قیمت کو سمجھا، آپ کی حیثیت کو سمجھا، آپ کی اہمیت کو سمجھا. لیکن جب تک آپ خود اپنے آپ کو قیمتی نہیں سمجھیں گے اس وقت تک دنیا بھی آپ کو قیمتی نہیں سمجھے گی.